جو کچھ ہوا آپ احباب کے سامنے ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر۔ آج مسجد اقصی پکار رہی ہے، آج سے نہیں پکار رہی، دسیوں برس گزر گئے ہیں۔ مسجد اقصی پھر عمر کے دیدار کی منتظر ہے، مسجد اقصی پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی یلغار کی منتظر ہے۔ میرے بھائیوں، فلسطین کا جو قضیہ اور مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بڑی بھانت بھانت کی بولیاں اور بڑے آراء اور تجزیات آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں۔ پہلی بات، یہ بات یاد رکھیے گا، حماس کی جو بھی ساری کی ساری جد و جہد ہے، اس سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے حکمت سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی اسٹریٹجی سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور آپ حق بجانب ہیں کسی بھی اسٹریٹجی کے اوپر بات کرنے میں، لیکن آپ حق بجانب نہیں ہیں اگر آپ اسرائیل کا ساتھ اس قضیے میں دیتے ہیں اور فلسطین کے خلاف صرف حماس کی بنیاد کے اوپر اور حماس کی حکمت عملی کو کنڈیم کرنے کی وجہ سے اگر آپ کہتے ہیں اسرائیل حق پہ اور فلسطین غلط ہے، آپ باطل ہیں، آپ باطل ہیں۔ کسی بھی گروہ کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے قضیہ اور مسئلہ، اس کا جائز ہونا یا ناجائز ہونا اس بنیاد کے اوپر ثابت نہیں ہوتا۔ فلسطین، اس کے قلب کے اندر اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، یہی قائد اعظم محمد علی جناح کا، بانی پاکستان کا بھی نقطہ نظر تھا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بیت المقدس فلسطین کے اوپر فلسطینیوں کا حق ہے اور اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ کسی گروہ کا عمل صحیح ہو سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے، وہ بحث الگ ہے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، یہ الگ بحث ہے، لیکن مسلمانوں کو پوری دنیا میں فلسطین اور بیت المقدس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور کھڑا ہونا ہے۔ وجہ یہ ہے، اور عجیب و غریب فلسفے اور باطل فلسفے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، ایک بندے نے تو بڑا پڑھا لکھا آدمی جس کو میں سمجھا کرتا تھا، پورا کالم لکھ دیا کہ بیت المقدس کے اوپر مسلمانوں کا حق ہی نہیں ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، 16-17 ماہ تاریخ میں سیرت میں ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعہ تفصیل سے رکھا ہوا ہے، قبلہ اول رہے، اور پھر یہ سمجھنا کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی کے دوران کی ہے۔ یہ لوگ نہ قرآن و سنت سے واقف ہیں، نہ حدیث سے واقف ہیں، اور نہ ہی تاریخ سے واقف ہیں، نہ یہودی تاریخ سے واقف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کی آیت بھی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مسجد حرام اس زمین کی پشت کے اوپر پہلی مسجد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تشریح کرتے ہوئے خود فرما دیا کہ بیت المقدس دوسری مسجد ہے، اور بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے دوران صرف 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اب بتائیے حضرت سلیمان کہاں اور حضرت آدم کا دور کہاں؟ اور راج موقف ہمارے نزدیک یہی ہے کہ بیت اللہ حضرت آدم کے دور سے قائم ہوا اور انہوں نے 40 سال بعد بیت المقدس بنایا۔ لیکن علماء کا ایک دوسرا گروہ بھی موجود ہے جن کا خیال یہ ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم نے بنایا۔ اگر حضرت ابراہیم نے بھی بنایا ہو، بالفرض ان علماء کی بات کو بھی مان لیا جائے، تو 40 برس بعد بھی حضرت ابراہیم نے ہی بنایا بیت المقدس کو، مثال دے رہے 40 برس بعد ہی بنی ہے نا، اور ابراہیم یہودی نہیں ہے، اور ابراہیم عیسائی نہیں ہے، ابراہیم کون ہے؟ مسلمان ہیں، اور اس بیت المقدس پہ تاریخی طور کے اوپر اس طرح بھی مسلمانوں کا حق ہے، سب سے پہلا حق مسلمانوں کا اس بیت المقدس کے اوپر۔ اگر حضرت آدم نے تعمیر کیا تب بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اب صرف اسلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے وارث بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم ان کے جد امجد بھی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کی تعمیر شدہ یا حضرت آدم کی تعمیر شدہ مسجد کے اوپر یہودیوں کا حق کس اصول کے تحت ہے؟ اب آپ نے بتانا ہے۔ یہ فلاسفر اور عقلی اور منطقی جو قرآن، تاریخ، اسلام ہر چیز سے بے بہرہ، حتیٰ کہ ایک نے یہ بھی کہہ دیا مسلمانوں کا قبلہ اول بھی نہیں تھا،
قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ، قرآن کی آیتوں کا انکار. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی پر تو تمام نبیوں نے رسول اللہ کی امامت میں نماز کو ادا کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ مسجد رسول اللہ کی امامت کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ کے سامنے رکھا ہے سیرت کے ابواب میں، رسول اللہ نے اول اہل کتاب کی موافقت کی اور آخر میں ان کی بھی مخالفت کر دی. اگر رسول اللہ کے نزدیک اس مسجد پہ مسلمانوں کا حق نہ ہوتا تو کیا رسول اللہ یہ کہتے کہ 3 مساجد ہیں جن کی طرف زیارت کرنا اور سفر اور رحلہ کرنا اور اپنے مال و اسباب کو باندھ کر سفر کرنا جائز ہے؟ ان میں سے بیت المقدس شامل ہے کہ نہیں؟ کیا رسول اللہ یہ کہتے کہ 250 نمازوں کو پڑھنے کا ثواب ہے بیت المقدس کے اندر؟ اگر حقی نہیں تھا، اگر حقی نہ ہوتا تو رسول اللہ اپنی امت کو یہ بات سمجھا کے جاتے، پھر حضرت عمر فتح ہی نہ کرتے، پھر صلاح الدین ایوبی فتح ہی نہ کرتے. تو میرے بھائیو یہ مسئلہ، یہ قضیہ بڑا واضح ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان آج ہم ابابیلوں کا انتظار کریں کہ ابابیل کیوں نہیں آ رہے، حضرت عمر کیوں نہیں آتے، صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں آتے. اللہ کے بندو 1.5 ارب ہو، 1.5 ارب، 80 لاکھ اسرائیلیوں کے سامنے 1.5 ارب ہو. اگر ابابیلیں آئیں گی تو تم پہ پتھر برسا کے جائیں گی، ان کے اوپر نہیں. ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. مسجد اقصی دکھ کی بات ہے، کچھ باتیں تلخ ہیں. یہ جو وطنیت ہے، ان کے بتوں نے آج امت مسلمہ کو مرحوم کر دیا. یہ امت مرحومہ ہے، امت تو رہی نہیں. چبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بےتاب ہو جائے کا فلسفہ کہاں گیا؟ نہیں ہے. افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مسجد اقصی آج کسی مسلم ریاست، کسی مسلم وطن کا بھی مسئلہ نہیں رہا. آج پاکستان کا مسئلہ نہیں، سعودیہ کا مسئلہ نہیں، دبئی کا مسئلہ نہیں، 55 اسلامی ممالک کا مسئلہ مسجد اقصی نہیں ہے، کیونکہ ان کے وطن میں نہیں ہے. اللہ کے بندو، اگر یہ وطن کا مسئلہ نہ بھی ہو تو مسجد تو ہے، اور ایسی مسجد جس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. آپ کے نبی نے یہاں انبیاء کی امامت کرائی، حضرت عمر نے فتوحات کی. یہ نبیوں کا مسکن ہے، مسلمان ان کے وارث ہیں. اور مسجد تو ہے، اس کو مسجد ہی سمجھ کے اس کے دفاع کے لیے نکل آؤ. کسی کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگے گی. ہر چیز موجود ہے، اسرائیل کے مقابلے میں ہر چیز موجود ہے. حماس کے اوپر تو اعتراض ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ اعتراض درست ہو کہ آپ کے پاس قوت طاقت نہیں، آپ کیوں اٹیک کرتے ہیں، بعد میں وہ عام عوام کو مارتے ہیں. لیکن وہ 55 ممالک اور 1.5 ارب مسلمان، کیا ان کے پاس بھی قوت و طاقت نہیں ہے؟ مگ بھی ہیں، معراج بھی ہیں، F-16 بھی ہیں، F-15 بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہے، میزائل بھی ہے، لڑتے نہیں. دکھ کی بات ہے نا، افسوس کی بات ہے. یہ جہاد کا اعلان، یہ ریاست کا ایک خاص حق ہے، یہ ریاست کا حق ہے. یہ بات بھی سمجھ لیجئے. اس وجہ سے مسلمان کٹ رہے ہیں. یہ جو جہاد ہے، اس کا اعلان کنہوں نے کرنا ہوتا ہے؟ مسلمان ریاستوں نے کرنا ہوتا ہے، مسلمان حکمرانوں نے کرنا ہوتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں، اللہ کے بندو ان راستوں کو کھول دو مسلمانوں کے لیے. اللہ کے بندو اعلان جہاد کر لو. خیبر خیبر یا یہود کے نعرے لگا دو، جیش محمد سوف یعود کے نعرے لگا دو. اور ایک دن آنا ہے، رسول اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو آپ جتنا مرضی جھوٹا پروپیگنڈا کر لیں، وہ دن آنے والا ہے. اللہ کرے وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. وہ رسول اللہ کی حدیث ذہن سے نکل گئی کہ یہودی اپنی قتل گاہوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اور ایک دن آنے والا ہے، اللہ کی قسم، جس طرح قرآن سچ ہے اسی طرح میرے نبی کا فرمان سچ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ دن آنے والا ہے کہ یہودی اپنی قتل گاہ میں جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر ایک ایسا عذاب آئے گا. اگر مسلمان ان کے مقابلے کے لیے نکل پڑیں گے تو ہر پتھر، ہر چٹان، ہر اوٹ، ہر دیوار پکار اٹھے گی، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو قتل کر دے. وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے. تم اس کو سچ مانو یا نہ مانو، حدیث کا ہر طالب علم اس بات کو سچ مانتا ہے. اور رسول اللہ کا دین غالب آ کے رہنا ہی ہے.
آپ کی مرضی ہے، آپ نے اس میں حصہ ڈالنا ہے یا شیطان کی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ آج پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر جمعیت اہل حدیث کی اپیل کے اوپر فلسطینیوں کے ساتھ یوم یکجہتی فلسطین کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اس مرکز کے باہر بھی ایک مظاہرہ ہوگا، آپ سب ساتھی اس میں بھی شامل ہو، اور پورے ملک کے اندر یہ صرف یکجہتی کا مظاہرہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو جس طرح ہم نے کشمیر کے ساتھ کیا۔ 70 سال سے ساتھ کھڑے ہیں، کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک آخری کشمیری نہیں مر جاتا۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں، کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک آخری فلسطینی نہیں مر جاتا۔ اللہ کے بندو، عمل کا وقت کب آنا ہے؟ مسلمان حکمران آگے بڑھیں، ایک بھی حکمران یہ جرت کرے، راستے کھولے اور مسلمانوں کے لیے جہاد کے اس نئے میدان کو سرگرم کرے۔ 1.5 ارب بمقابلہ 80 لاکھ، شرم آتی ہے، بندہ کیا کہے؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ مقدمہ آج بھی اسی جگہ کھڑا ہے، جس طرح آج یوم یکجہتی فلسطین ہے، یوم دفاع صحابہ بھی ہے۔ چلاس اور دیا میر کے علماء کی کال کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جمعیت اہل حدیث پاکستان نے پورے وطن کے اندر یوم دفاع صحابہ کو منعقد بھی کیا ہے، اور اس وقت تک ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے جب تک قانون اور آئین حرکت میں آ کر گستاخوں کا کلا کما اور گستاخوں کو پٹا نہیں ڈالتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ، جو احباب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے۔ سبحان ربک رب